بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 27۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ جو ناول ہے، اور یہ ہمارا جو ناول ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ ارید شاہ ناول کے پاس اور میرے چینل ناول آرچرڈ کے پاس ریزرو ہیں، تو اس کو کوئی بھی کاپی کرنے کی گریز کرے، کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو چوری کر کے نہ ڈالے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایکشن لیا جائے گا تو پھر وہ کوئی بھی وجہ قابل قبول نہیں ہوئے گی، کہ اس لیے ہر ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں یہ بات پہلے بتا دیتی ہوں۔ تو ابھی ایسا ہے کہ چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ایک دشمن چاند سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ، ایپیسوڈ نمبر 27۔ لیٹس سٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ اس کا مطلب میرا شک درست تھا، سوراخ ساتران کی شادی ایک نارمل شادی ہرگز نہیں ہے۔ عروسہ ملک کی آواز فون پر گرج رہی تھی، جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور انتقام کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس کی تپش دور سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے پرتعیش صوفے پر بیٹھی، ہاتھ میں قیمتی سگار تھامے، اس کی انگلیوں سے نیلے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے جو کمرے کی مدھم روشنی میں ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے آدمی سلمان سے بات کر رہی تھی، جس نے اسے عزت اور زوراخ کی شادی کے متعلق کچھ چونکا دینے والی معلومات دی تھی۔ تین دسے گا زوراخ؟ سلمان، ساری انفارمیشن لے کر دو مجھے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤ۔ شادی کس طرح سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور وہ لڑکی اس کی ملازمہ تھی، یہ کیسے پتہ چلا، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی ایک ایک کمزوری میرے سامنے ہونی چاہیے، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل چاہیے مجھے زوراخ کو ایسا سبق سکھانا جو وہ زندگی بھر نہ بھولے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا زہر تھا جو رگوں میں اترنے کی طاقت رکھتا تھا۔ دوسری طرف سے سلمان کی آواز آئی جو تھوڑی دبی ہوئی تھی، جیسے اسے اپنے انکشاف کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے میم، میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گا، آج شام تک مجھے پوری معلومات مل جائیں گی اور میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر ذرا اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں ہلکا سا لالچ تھا۔ باقی آپ کے پاس میرا اکاؤنٹ نمبر تو ہے ہی، میں شام کو اپنی رپورٹ کے ساتھ ہی آپ سے اپنی رقم کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ عروسہ نے فون پر اس کی بات سن کر آنکھیں گھمائیں، اس کے چہرے پر شدید بیزاری کے تاثرات پھیل گئے۔ اسے پیسوں کی بات پر ہمیشہ غصہ آتا تھا، جبکہ وہ خود لاکھوں اڑاتی تھی۔ تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، وقت سے پہلے لالچ مت کیا کرو، تم میرا کام کرو جو میں نے کہا ہے، وہ کر کے دکھاؤ، اگر کام ٹھیک ہوا تو منہ مانگی قیمت دوں گی، اگر نہیں تو بھول جانا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو۔ وہ غصے سے بولی اور فون بند کر دیا، جیسے اس نے اپنا غصہ فون پر ہی نکال دیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جو انتقام کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اندر پیچھے نہ تو کے پہ گئی، چل تیرا، تجھے کچھ نہیں کہتے، تیرا جائز ہے، تیرا ادھر پیچھے پڑنا جائز ہے۔ سر بس تھوڑی دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے، تمام اہم کلائنٹس اور پارٹنرز حال میں منتظر ہیں، زوراخ کے سیکرٹری نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی کیونکہ یہ بہت اہم میٹنگ تھی۔ زوراخ اپنی کرسی پر بیٹھا فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی پیشانی پر آج بھی بل تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہے، انہیں کہہ دو کہ میٹنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ لو پہلے ہرٹ پیم پیچھے کام پیچھے پاگل ہو رہا سی، ہوں بوڑھی پیچھے پاگل ہو گیا، زوراخ نے اچانک کہا۔ اس کی آواز میں سختی تھی جو کسی بھی دلیل کو رد کرنے کے لیے کافی تھی۔
وہ اپنی کرسی سے اٹھنے لگا۔ اس کا ارادہ آج بھی وقت سے پہلے گھر جانے کا تھا۔ سیکرٹری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ مگر سر، آپ نے کل بھی میٹنگ چھوڑ دی تھی اور آج بھی چھوڑ رہے ہیں۔ سر، اس طرح ڈیل پر فرق پڑے گا۔ یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کلائنٹس بہت ناراض ہوں گے۔ وہ زوراق کے سامنے کھڑا بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ تھوڑے مصروف ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو 2 دن تک سارا کام نپٹا کر آفیشیلی کچھ دن کے لیے ہنی مون پر چلے جانا چاہیے۔ یہ ایک اچھا بہانہ بھی ہوگا اور آپ کو آرام بھی ملے گا۔ ہوں تو مشورے دیں گا انہوں۔ سیکرٹری نے اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ صرف زوراق کا ہی نہیں بلکہ اس کے پاپا کا بھی سیکرٹری رہ چکا تھا، اس لیے وہ اس طرح کے مشورے دیتے ہوئے کبھی ہچکچاتا نہیں تھا۔ مگر کام کے وقت وہ بھی زوراق کا غصہ دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ اس نے اپنی بات میں نرمی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو انہوں پٹھے پاسے لا۔ زوراق نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سیکرٹری کو خوفزدہ کر گئی۔ اسے سیکرٹری کی بات پر شدید غصہ آیا۔ پتر، تیرے جڑے حالات ہیں نا، تینوں سیکرٹری کی کلائنٹ سے بھی آ کے ہی کہنا کہ ہوش چاہ جا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے نوکری سے نکال دے یا کوئی ایسا جواب دے کہ وہ پھر کبھی ایسی بات نہ کرے، لیکن پھر اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ہی ایک سرد خاموشی کے ساتھ فائل وہیں پٹکی اور آفس سے اٹھ گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں وہی بے چینی تھی۔ سیکرٹری سے حیرت اور خوف سے دیکھتا رہ گیا۔ زوراق آفس سے نکل کر سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی عزت اور اس کی پراسرار کشش میں الجھا ہوا تھا۔ زوراق آج بھی وقت سے پہلے گھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بے چینی اور غیر یقینی تھی۔ عزت اسے اس طرح دیکھ کر حیران تو ہوئی تھی کیونکہ زوراق کو اس نے کبھی اتنی جلدی واپس آتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر اپنے اندر کے سوالات کو دبا کر اس کے لیے چائے بنائی اور اسے اسٹڈی روم میں لے آئی جہاں زوراق صوفے پر بیٹھا تھا۔ چنگا کیتا ادھر دے نہیں چھیڑی دا جتھے پے رہن۔ عزت نے چائے کا کپ زوراق کے سامنے رکھا۔ زوراق نے کپ اٹھایا اور اسے اپنے لبوں سے لگایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھونٹ لیتا اس کا دماغ بے ساختہ ڈرائیور کی جادو والی باتوں کی طرف چلا گیا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ یہ حیران کن تھا، لیکن عزت اسے سچ میں کوئی جادوگرنی لگنے لگی تھی کیونکہ وہ واقعی اس کا اثر لے رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر ہنس پڑا۔ پھیکی ہے یہ چائے؟ اے اللہ، تو آپ اپنے تے جادو ٹونے کرانا ہے۔ زوراق نے کپ لبوں سے لگا دے اگلے لمحے دور کر دیا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ عزت جو دروازے سے باہر نکل رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ زوراق نے ایک بار پھر بہانہ بنایا۔ تم نے اسے اپنے لبوں سے ٹچ کیا تھا؟ زوراق نے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مطالبہ تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی اور بے باکی تھی جو عزت کو شرمندہ کر گئی۔ مجھے صرف چائے کا کپ اٹھا کر مت دے دیا کرو۔ مجھے چائے پلانے کے کچھ رولز ہیں اور تم ان رولز کو جانتی ہو۔ اللہ، ماں صدقے چلی جاوے تیرے رولاں دے اوتے تے پیو لانتا پاوے۔ وہ کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بہت اہم اصول سکھا رہا ہو۔ عزت کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مطلب اب وہ اسے سامنے سے چائے جھوٹی کرنے کا بول رہا تھا؟ یہ آدمی سچ مچ میں پاگل تھا؟ کوئی ذہنی مریض تھا؟ اس کے ذہن میں یہی سوال گونج رہے تھے۔ بی تینوں حالے تک نہیں پتہ لگ سکیا کہ وہ پاگل بھی ہے، ذہنی مریض بھی ہے؟ 27 قسطیں ہو گئی ہیں، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں لگ سکی یہ والی بات۔ وہ سوچتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی۔ اس نے زوراق کے سامنے میز سے کپ اٹھایا، اپنے لبوں سے لگا کر ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور پھر کپ واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی، مگر وہ زوراق کے سامنے اپنی بے بسی محسوس کر رہی تھی، جسے زوراق نے فوراً ہی واپس اٹھایا
اور بالکل اسی جگہ سے پیا جہاں عزت نے اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا، اور اب اس کا انداز ایسا تھا جیسے چائے میں سچ میں میٹھا برابر ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اب کوئی شکایت نہیں تھی۔ عزت خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ ہاں سمد صاحب، آج دوپہر میں آپ بات کر رہے تھے نا کہیں ہنی مون پر جانے کی، مجھے بات اچانک یاد آ گئی اور مجھے لگا کہ ایک اچھا آئیڈیا۔ اے اللہ، تو مشورے دے لا انہوں پٹھے سیدھے۔ زوراق اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ فون پر تھا اور دوسرا پیشانی پر جہاں ہلکے سے بل پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور شاید اندر ہی اندر ایک چھپی ہوئی بے چینی بھی تھی۔ اس کی آواز میں وہ روب تو تھا جو اس کا خاصہ تھا، مگر ایک ہلکی سی غیر یقینی بھی نمایاں تھی۔ اس نے اپنے سیکرٹری سمد صاحب کو فون کیا جو اس وقت اس کا فون سن کر حیرت سے اپنی کرسی پر جمے ہوئے تھے۔ تو مشورے دے لا۔ زوراق کے لیے وقت سے پہلے آفس سے نکل آنا ہی غیر معمولی تھا، اور اب یہ ہنی مون کی بات، یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ لڑکی کا چکر بھائی، عورت کا چکر۔ جی سر، میں نے بات کی تھی مگر وہ تو بس ایک مشورہ تھا سر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اسے اتنی سنجیدگی سے لیں گے۔ میں نے تو بس آپ کے مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے آپ کے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کہا تھا۔ سمد صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا باس ان کی بات کو اتنی سنجیدگی سے لے گا، یا شاید وہ مذاق کر رہا۔ ان کی آواز میں ایک دبی ہوئی حیرت اور خوف دونوں تھے۔ بات نہیں کرنی، ٹکٹ بک کروانے ہیں، اور وہ بھی فوراً۔ میں انتظار کا قائل نہیں ہوں۔ زوراق نے فوراً اسے ٹوکا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا، اس میں سختی تھی تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس نے اپنا لہجہ سرد کر لیا تاکہ سمد صاحب مزید سوال نہ کریں۔ میں آپ کو اپنی وائف کی ڈیٹیلز وغیرہ سینڈ کروا دیتا ہوں۔ اب ایسا کریں کہ کسی اچھی سی جگہ پر جو کچھ ہفتوں کے لیے مثالی ہو، ایک خوبصورت سا ہنی مون کا پیکج بک کروا دیجیے، اور ہاں، ڈیسٹینیشن کوئی ایسی ہو جہاں واقعی لطف اٹھایا جا سکے، جہاں صرف ہم دو ہوں۔ مجھے کسی بھی قسم کی کمی نہیں چاہیے، بجٹ کی پرواہ کیے بغیر بکنگ کروائیں۔ مجھے تمام لگژری چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اس بارے میں بھنک نہ پڑے۔ یہ ایک ذاتی معاملہ اور میری پرائیویسی سب سے اہم ہے۔ وہ بہت زیادہ سیریس تھا، اس کے لہجے میں کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس کے الفاظ پر سمد صاحب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر شوق میں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی زوراق سعدران بول رہا ہے۔ زوراق کا ایسا فیصلہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی۔ ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے مگر وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے۔ سر، آپ کو واقعی ہنی مون پر جانا ہے؟ سمد صاحب نے ہمت کر کے پوچھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ زوراق کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں؟ میں نے کہا ہنی مون پر جانا ہے تو جانا ہے، اس میں سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کام کریں اپنا، اور جو کہا ہے وہ فوراً کریں۔ مجھے تمام رپورٹ شام تک ملنی چاہیے۔ تو پوچھ لینو۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے فیصلہ کیوں کیا اور یہ سب کچھ اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے۔ اسے لگا جیسے کوئی قوت اسے اس طرف دھکیل رہی ہو۔ اچھا جی، چلو پھر ہنی مون تے جاؤ پھر۔ زوراق ابھی بھی اسٹڈی روم میں ہی تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی، عزت۔ وہ عزت کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے مزید قریب سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ ان تمام خیالات میں گم تھا جب عزت کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو،
تمہارا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ چاہیے مجھے۔ وہ اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں سیدھی عزت پر تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک غیر متوقع فیصلہ تھا جو اس کی معمول کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس نے اپنے لہجے میں تھوڑی سختی رکھنے کی کوشش کی تاکہ عزت اس سے سوال نہ کرے۔ عزت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زوراق اس سے پاسپورٹ کا مطالبہ کرے گا۔ چلو آج تک تیری زندگی تیری سوچ کے مطابق چل رہی ہے، ایک اور چیز صحیح۔ شناختی کارڈ تو میرے بیگ میں ہے، لیکن پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں گہرا تعجب تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی اس چیز کا تصور نہیں آیا تھا، نہ اسے کبھی کسی شناختی دستاویز کے علاوہ کسی اور کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، پاسپورٹ کے بغیر ہم کسی باہر کی کنٹری میں سفر نہیں کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہے نا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ بین الاقوامی سفر کے لیے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ وہ ایسے بولا جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی چنچلاہٹ تھی کہ یہ بنیادی بات کیوں نہیں پتہ اسے۔ اس کی پیشانی پر ہلکے سے بل پڑے۔ اسے عزت کی سادگی پر حیرانی بھی ہوئی اور کچھ بیزاری بھی۔ عزت کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر ایک گہری شرم محسوس کی۔ اسے لگا کہ وہ زوراق کے سامنے پھر سے اپنی کم علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی بے بسی اور معصومیت تھی۔ باہر کسی کنٹری کا سفر؟ میں تو کبھی کہیں نہیں گئی۔ میں نے آج تک اپنے شہر سے باہر بھی قدم نہیں رکھا، کبھی گھر سے زیادہ دور نہیں گئی۔ تو پاسپورٹ کا کیا کرتی؟ اور نہ ہی کبھی مجھے پاسپورٹ کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی پاسپورٹ بنوایا۔ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، صرف آئی ڈی کارڈ ہے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے زوراق کے سامنے اپنی اس کم علمی پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے زوراق کو شرمندہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو جدہ کینیڈا تو گھٹ تے تھلے سفر ہی نہیں کرتی سی، اگلی اندر کول پاسپورٹ ایک کی ایکسپائر ہو کے نواں بھی بنوا کے انہوں رکھنا چاہیے سی۔ حد ہو گئی، دماغو پیلا۔ زوراق کو جیسے حیرت کا دوسرا اور شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں غصے اور مایوسی سے پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل یقین تاثر تھا۔ اس نے جھٹکا اس کی پیشانی پر گہرے بل پڑ گئے، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا کہ جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے پلان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ تو پھر ہم ہنی مون پر کیسے جائیں گے؟ میں نے ابھی ابراڈ کا پیکیج بک کروانے کو کہا ہے، وہاں کے لیے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے؟ تو پوچھئے سی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں اب چنچلاہٹ کے ساتھ ایک دبی ہوئی پریشانی بھی تھی، جیسے اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا ہو۔ جبکہ ہنی مون والی بات پر تو جھٹکا عزت کو بھی لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی اور وہ زوراق کو ٹکٹکی باندھے کر دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، ایک ایسا خواب جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں ہوندے سیر تے بلا وجہ تے اس طرح احسان کر رہے ہیں بھائی ہونے، جیسے نا وہ تو آئے دن نا دوسرے ملک گئی ہوتی تھی۔ تمہیں غریب گھر کی لڑکی لے کے آئے ہو، بیائی ہے تم نے، تو کوئی لینڈ لارڈ رئیس نہیں بھی آئی کہ جدے دوسرے ملکوں کے دورے ہی نہیں ہوندے سی۔ سمد صاحب، میری بیوی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ زوراق نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں فون اپنے کان سے لگایا۔ وہ ابھی بھی اسٹڈی روم میں آیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت اور غصہ تھا، جیسے یہ اس کی توقع کے خلاف ہونے والی سب سے بڑی غلطی ہو۔ وہ ابھی بھی اسٹڈی روم میں آیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت اور غصہ تھا، جیسے اس کی توقع کے خلاف ہونے والی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھی بھی گہرے بل تھے جو اس کی پریشانی کو ظاہر کر رہے تھے۔ عزت اس کے قریب کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جی سر،
کیا مطلب؟ پاسپورٹ نہیں ہے؟ میں نے تو ابھی ہانی مون پیکج بک کرنے کے لیے ایجنسی سے بات کر لی ہے. کیا آپ نے پہلے تصدیق نہیں کی تھی؟ سمد صاحب نے دوسری طرف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا. انہیں ایک اور شدید جھٹکا لگا تھا جس سے وہ ابھی تک پچھلے جھٹکے سے سنبھل نہیں پائے تھے. یہ سب ان کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن تھا. مطلب یہ ہے کہ پاسپورٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لگتا ہے آپ کے کانوں کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے. صفائی کروائیے. زوراق نے غصے سے چیخا. اس کا لہجہ حکم والا اور تند تھا. آپ ایسا کریں، ارجنٹ پاسپورٹ کا انتظام کروا دیجیے فوراً. جیسے بھی ہو مجھے 1 ہفتے کے اندر پاسپورٹ چاہیے. میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بھیجتا ہوں. اس نے اپنا غصہ سمد صاحب پر نکالا. کسی پاسے تو بیچارے تڑف کے انہیں کڈنا گا نا. ہن جو سمد صاحب ہتے چڑھ گیا وہ تو پھر سوال بھی ایسے کر رہا ہے کہ وہ پھر کی ہی کرے. انہیں تو اپنا ہی کتنا کتنے تڑفنا ہی ہے. میری بیوی نے کہیں باہر کا سفر نہیں کر رکھا اور نہ ہی اسے کبھی پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس لیے پاسپورٹ نہیں ہے. اب آپ یہ فضول سوالات نہ کریں، بس کام کریں. میں آپ کو اس کی تمام ضروری ڈیٹیل سینڈ کرواتا ہوں اور اس کی تمام ڈاکومنٹس جلد از جلد تیار کروا کر پاسپورٹ کو ارجنٹ بنیادوں پر بنوائیں. مجھے ہر صورت میں جلد از جلد پاسپورٹ چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. وہ فون پر تیزی سے بول رہا تھا. اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. اس کی آواز اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی. عزت دروازے کے قریب کھڑی اس کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوراق اتنا غصہ بھی کر سکتا ہے صرف ایک پاسپورٹ کی وجہ سے. جبکہ دوسری طرف سمد صاحب جھٹکے پر جھٹکے کھا رہے تھے. تینوں رام ہے سمد صاحب تو میں نے ایڈا ہاسا رہنا. تیرا تو بہت چنگی ہوئی. تو انہوں ہانی مون کا مشورہ دے لا. تجھے انہوں آپ اپنے گلے پوایا. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زوراق ساتران ہے جو کبھی ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا اور اب وہ ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے کا حکم دے رہا تھا. انہوں نے بس اس کا دھیان مسلسل اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ایک مشورہ دیا تھا کہ وہ ہانی مون پر چلا جائے تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو. وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا باس اس مشورے کو لے کر اتنا سیریس ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے اقدامات کرے گا. ان کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے. تو دے لا مشورہ، ہوں ٹھنڈ پی گئی تیرے کلیجے چ، ہوں آرام ہے. یہ لو، یہ تمہارا نیا فون ہے. زوراق نے ایک انتہائی نفیس اور جدید اسمارٹ فون عزت کی طرف بڑھایا. وہ اسٹڈی روم کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر معمول کی سی سنجیدگی تھی. اب میرے ریڈرز کو ٹھنڈ پڑ گئی، لسنرز کو مل گیا عزت نو فون. دوبارہ تو انہیں فون نواں نو. یہ وہی فون تھا جو اس نے اپنے اور عزت کے لیے منگوایا تھا. ایک مہنگا ترین ماڈل جو حال ہی میں مارکیٹ میں آیا تھا. فون کی چمک اور بناوٹ ہی اس کی قیمت کا پتہ دے رہی تھی. عزت نے حیرت سے فون کو دیکھا. وہ اسے لینے میں ہچکچا رہی تھی. میرا فون؟ مجھے نئے فون کی کیا ضرورت ہے؟ ہیلو، آج کل تو دور سے تینوں فون کی ضرورت نہیں ہے. کدھر تیرے چرن؟ تیرے پیرا تو کسیٹ کے تینوں سٹنا کسی پاسے. اس نے دھیمی آواز میں کہا. اس کی نظریں ابھی بھی فون پر جمی تھیں. کیونکہ میں ہر چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے ملازموں کا فون استعمال کرنا پڑے. یہ جدید ترین ماڈل ہے. یہ میں نے اپنے لیے بھی منگوایا اور اب تمہارے لیے بھی. اسے لو اور سیکھو اسے استعمال کرنا. عزت نے آہستہ سے فون اپنے ہاتھ میں لیا. یہ ایک دم نیا اور چمکدار تھا جس کا وزن بھی اسے کافی محسوس ہوا. لیکن مجھے تو یہ چلانا ہی نہیں آتا. میں نے تو کبھی ایسا فون استعمال نہیں کیا. عزت نے معصومیت سے کہا. اس کی انگلیوں نے سکرین کو چھوا لیکن اسے کوئی بٹن نظر نہیں آ رہا تھا. 4-5 سال سے وہ وہی پرانا فون استعمال کر رہی تھی. اس کے تمام فنکشنز اسے زبانی یاد تھے لیکن یہ نیا فون اسے بالکل اجنبی لگ رہا تھا. تمہارے پاس وقت ہے؟ سیکھو اسے. اب تم زوراق ساتران کی عزت ہو. تمہیں ایسی چیزیں استعمال کرنا آنی چاہیے. زوراق نے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ہلکا سا اضطراب تھا. اسے عزت کی سادگی حیران کر رہی تھی مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اب عزت کو ان چیزوں سے واقفیت ہونی چاہیے. جب ہانی مون پر جائیں گے تو تمہیں فوٹو لینی ہوگی. انٹرنیٹ استعمال کرنا ہوگا. تم یوں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی.
हेलो नेट का पैकेज भी करा दी फिर उन्होंने। इसने ये जुमला कहकर अपनी बात ख़त्म की और दोबारा अपनी फ़ाइल देखने लगा, जबकि इज़्ज़त हैरान और परेशान इस महंगे फ़ोन को हाथ में लिए बैठी रह गई, जिसे चलाने का इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब हाथ आ गया था तो चलाना भी सीख ही लेना था। वैसे भी निकाह वाले दिन अब्बा के खींचने की वजह से इसका बैग गिरा था और बैग में मौजूद इसका फ़ोन चकनाचूर हो गया था, जो इस दिन के बाद वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके। चलो नवा मिल गया, उस तो करोड़ दर्जे चंगा मिल गया, हुण इनू सीखो इस्तेमाल करना। सर सब कुछ इंतज़ाम हो चुका है। समद साहब का फ़ोन आया। शाम का वक्त था। इनकी आवाज़ में अब परेशानी की बजाय एक इत्मीनान था कि इन्होंने मुश्किल काम कर लिया। ज़ोराक इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा न्यू फ़ोन में अपना पुराना डेटा सेव कर रहा था। इसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी उलझन थी। इस रात की चोरी के बाद इसे अपनी गाड़ी तो मिल गई, लेकिन रकम और मोबाइल वापस नहीं मिल सका, जिसकी वजह से इसे नया फ़ोन लेना पड़ गया। बताओ क्या तफसीलात हैं? पासपोर्ट का क्या बना? ज़ोराक ने मुख्तसर जवाब दिया। जी सर, अर्जेंट बेस पर पासपोर्ट बन रहा है। 1 हफ़्ते में हर चीज़ मिल जाएगी। मैंने इसका तमाम इंतज़ाम करवा दिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समद साहब ने इत्मीनान से बताया। बस ये बता दें कि हनीमून का टिकट कहाँ का बुक करवाना है, अमेरिका का या स्विट्ज़रलैंड का? इस वक्त सबसे बेहतर क्या रहेगा इनमें से? ज़ोराक ने लम्हे भर सोचा, फिर पूछा। इसे दुनिया के शोर से दूरी चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहाँ वो सिर्फ़ इज़्ज़त के साथ हो और अपने अंदर की कश्मकश को समझ सके। सर इस वक्त पेरिस सबसे ज़्यादा सेफ़ और ख़ूबसूरत जगह है। हनीमून के लिए बेहतरीन रहेगी, आपके और मैम के लिए। मैंने इब्तदाई बुकिंग की तफसीलात देख ली हैं, बाकी आप जो बेहतर समझे सर, समद साहब ने अपना मशवरा दिया। इनकी आवाज़ में पेशा वराना महारत थी। पहले किन्ने का हनीमून बुक कराए जी तेरी पेशा वराना महारत चल रही? ठीक है, जो आपको ठीक लगता है कर लें, ज़ोराक ने एक बेनियाजी से कहा। इसका लहजा फैसला कुन था। 1 हफ़्ते के लिए मैं इस पूरी दुनिया से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई शोर ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस सुकून हो। ये कहते ही इसने फ़ोन बंद कर दिया, जैसे इसकी सारी दुनिया अभी से 1 हफ़्ते के सफ़र पर मरकूज़ हो चुकी हो। इसके चेहरे पे एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। अच्छा जी, चलो देख लेने हनीमून ते जाके की चाने चाड़ दे हो तुसी। 1 हफ़्ते बाद हम पेरिस जा रहे हैं, ज़ोराक कमरे में दाखिल होते हुए बोला। इसके लहजे में एक ऐसा इत्मीनान था जो इसकी तेज़ी से बदलती शख्सियत का आकाश था। इस वक्त इज़्ज़त अलमारी में कुछ कपड़े सेट कर रही थी और ज़ोराक के अचानक बोलने पर वो चौंकी। इज़्ज़त ने पलटकर इसे देखा। इसकी आंखों में गहरी हैरत थी। पेरिस? मैं पेरिस जा रही हूँ? इसने हकलाते हुए पूछा। इसे यकीन नहीं आया कि इसने सही सुना। वो एक गरीब सी लड़की जिसने कभी अपने शहर से बाहर तक का सफ़र नहीं किया था, इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस जाने का मौका मिल रहा था। ये इसके लिए एक ख्वाब जैसा था। हाँ, तुम और मैं। ज़ोराक ने इसे घूरा। इसकी आवाज़ में वही बेपरवाही थी, जैसे ये कोई आम बात हो। मैं अपने कुछ बिज़नेस की वजह से शदीद मेंटल स्ट्रेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ, अपने आप को रिफ़्रेश करूँ। इसलिए मुझे 1 हफ़्ते के लिए हनीमून एक बेहतरीन आइडिया लगा। ज़ोराक ने अपने अल्फाज को सोच समझ कर चुना। वो इज़्ज़त को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो इसे अपनी खुशी के लिए अपने साथ ले जा रहा है। वो अपनी अकड़ कायम रखना चाहता था। अकड़ दे विच ही ख़त्म हो जाना किसी दिन तो। वैसे भी मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे वहाँ तुम्हारी ज़रूरत तो रहेगी ही, इसने मानीखेज़ लहजे में कहा और इसकी नज़रें इज़्ज़त पर जम गई। इज़्ज़त ने हैरत से इसे देखा। इसके जहन में सवाल उठा। ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? क्या वो इस ज़रूरत की बात कर रहा था जो इज़्ज़त सोच रही थी? ज़ोराक इसके करीब आया।
اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے تلخ مزاج میں شاذ و نازری نظر آتی تھی۔ تمہارے ہاتھ کی چائے کا نشہ چڑھ گیا اور چائے کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کسی اور کی چائے نہیں پیتا، سو تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ عزت اس بات پر اس کے سر چڑھ جائے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں جا رہا ہے، اس لیے اس نے اسے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ صرف چائے بنانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ عزت نے اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ کوئی بھی آپ کو چائے بنا کر دے دے گا، میرا جانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ ویسے بھی میں نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عزت نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی کیونکہ زوراق نے اس کے خوشگوار موڈ کو ایک ہی لمحے میں تباہ کر دیا تھا۔ ہے ہی بغیرت، لعنتی، یہ نویلا۔ زوراق اس کا اچھا خاصا موڈ تباہ کر کے سکون میں تھا۔ میں نے کہا نا تمہارے ہاتھ کی چائے کا نشہ چڑھ گیا۔ زوراق نے اپنی بات دہرائی۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی نرمی اور بے باکی آ چکی تھی۔ وہ عزت کے اور قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں کی حدت عزت کے چہرے پر پڑنے لگی۔ بلکہ شاید مجھے تمہارے ہونٹوں کی چائے کا نشہ چڑھ گیا۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آیا، اس کے لبوں پر بے باکی سے انگوٹھا پھیرا تو عزت سٹپٹا سی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ زوراق کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عزت کے دل میں اتر رہی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر لینا، میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں چاہتا، سامان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ عزت کے چہرے پر جھکایا، شدت سے اس کے لبوں کو چوما اور بنا کسی جواب کے انتظار کیے ایک پر اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا، جبکہ عزت کتنی ہی دیر اس کی خوشبو کے حصار میں وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل بے چینی اور ایک نئے احساس سے لبریز تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ جو ہماری قسط ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی قسط بتائیے گا ضرور۔ زوراق صاحب کو دورہ پڑ گیا ہنی مون جانے کا، دیکھتے ہیں ہنی مون تے جا کے کی چاند چڑھاندا۔ مجھے جس ٹائم شدید انت کی گرمی لگ رہی ہے، آئے میرے اللہ۔ ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف۔ اللہ جانے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھے جاتے ہیں، ہمارا نیٹ خراب ہوا ہوا ہے، میں بھائی سے ہاٹ پاٹ لیا ہوا ہے، تو اب دیکھو پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھے جاتے۔ چلو ٹرائی مارتے ہیں کمنٹس کے لیے۔ چیرش پاک، یہ زوراق بھی نا عزت کو سکون سے جینے نہیں دیتا۔ کبھی اس کی جھوٹی چائے پینی ہے، کبھی سوچتا ہے کہ وہ جادو کری ہے اس کے اوپر، اور آج کراچی کے سمندر میں بھی لے کر گیا، وہاں پر بھی موڈ خراب ہو گیا۔ آخر یہ کب اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے گا، اللہ جانے کدوں گزارے گا۔ ہن ہنی مون تے چلے، ہن دیکھو اتنے کی چند چاڑ کے مڑتا۔ تھینک یو سیرش پاک۔ اقرا اللہ ابھی نہ ہو، ایسے ہی رہے، مزہ آئے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو اقرا اللہ۔ سیرش پاک، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایک تو یہ زوراق کبھی اتنا اچھا بن جاتا ہے، کبھی اتنا خڑوس، بس انہوں اپنے آپ نہیں سمجھ آتی وہ کی ہے تو کی بن جاتا ہے۔ تھینک یو سحر۔ دعا فاطمہ، آج کے ایپیسوڈ بھی اچھی ہے، ہماری بھی بارش ہو رہی ہے فیصل آباد میں، باقی تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ۔ اچھا جی، ہاں جی، پاکستان کے بیشتر حصوں میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ صبا نصر اللہ، فیبولس ایپیسوڈ۔ یہ زوراق صاحب سڈنلی بدل رہے ہیں، یقین نہیں ہو رہا۔ کہیں زوراق کسی کو دکھانا تو نہیں چاہتا کہ ہم نارمل ہسبینڈ وائف ہیں؟ کلے کھاتے ہوئے جنہیں کیوں دکھانا، صبا نوکروں کو دکھانا ہے کیا؟ عروسہ کی پلاننگ جانتا ہے؟ ہائے، اس بندے کا ریئل روپ کون سا ہے؟ پتہ لگانا مشکل ہے، مجھے تو ابھی بھی اس پہ یقین نہیں ہے، کچھ تو پنگا ہے۔ بس کی کر سکتا ہوں، بیچارہ کی کرے، مر جائے پھر آپ کو اس پہ یقین آئے گا۔ زوراق اور عزت کی چائے، واہ واہ واہ، زوراق کو واقعی لگتا ہے کہ جادو کر رہی ہے۔ اف، کان کنٹرول لاف، بیچارہ عشق ہمارا۔ اف، عزت بیچارے کی میٹنگز بہت ہوتی ہیں، کون کون سی چھوڑے، ابھی تو روزانہ کی چھوڑ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب آفس میں روم بنا لے گا، وہاں عزت کو رکھے گا نظروں کے سامنے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے حیرت ہے، زوراق کی کوئی جاسوسی کر اور زوراق کو پتہ ہی نہیں ہے، دیتا تیز ہے، کیسے نہیں پتہ یار، اس کی سچویشن سمجھے۔ ابھی اس کو صرف عزت کا پتہ ہے کہ عزت انہوں حالے عزت بھی تو علاوہ انہوں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ کتھے کتھے دھیان دے، حالے ہوتا دھیان سارا صرف فوکس عزت دے ہوتے ہے۔
Thank you very much Sabah Nasrullah for your lovely comment. साउथ शेख ज़बरदस्त थैंक यू साउथ शेख। आमना वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हंसी इस बात पर आ रही है कि ज़ुराक को प्यार हो गया, लेकिन वो भी जो है ना मान नहीं रहा। लेकिन हमारी राइटर से कहें प्लीज़ किसी को भी फड़काना नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर फड़काना है तो रूसा चुड़ैल को फड़काई, या फिर वो ये जासूस इकट्ठे हुए में इनमें से किसी एक आधे को मरा दें, ठीक है। लेकिन हमारी इज़्ज़त तो ज़ुराक को कुछ नहीं करना प्लीज़। आज के एपिसोड में बहुत मज़े की थी, और ये जो है ना इज़्ज़त ने दुख भी बड़े देखे हैं, तो प्लीज़ एंडिंग जो है ना वो हैप्पी और सैड नहीं बिल्कुल ना करना प्लीज़ 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 प्लीज़। इंशाल्लाह नहीं होएगी, बस टारगेट पूरा करें ना, टारगेट का मसला है सारा, बाकी हमें क्या मिल जाना उनको भड़का के। थैंक यू वेरी मच आमना फॉर योर लवली कमेंट। साइम भाई वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त एपिसोड जब आप रीड कर रही थी तभी मुझे लगा था यही है। और अरूसा मलिक का जासूस ऐसे ही रखना अब ज़ुराक को। अगर अरूसा मलिक कुछ कमीना बंद करें भी तो भी ज़ुराक इज़्ज़त का यकीन करे, अल्लाह करे कभी भी इज़्ज़त पर शक ना करे, आमीन अल्लाह करे। ज़बरदस्त एपिसोड ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। देखते हैं आगे क्या होता है। अफशा, ऐसा लग रहा है मौसम और एपिसोड साथ साथ चल रहे हैं। चलें मौसम और एपिसोड दोनों को एंजॉय करें, हमें तो इधर गर्मियाँ लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच अफशा। उमर सलीम, वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, थैंक यू उमर सलीम। फ़याज़ अहमद, नहीं यार ऐसा कुछ मत करना। अच्छा जी नहीं करेंगे, बस आप टारगेट पूरा कराएं। थैंक यू फ़याज़ अहमद। शुमाइला आबिद, ज़बरदस्त, थैंक यू शुमाइला आबिद। इकरा हामिद, अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू इकरा। चौधरी दर्द, नहीं यार मारना नहीं किसी को भी, इन दोनों को ज़िंदा रखना प्लीज़ रीच। अच्छा जी बस टारगेट पूरा कराओ, थैंक यू चौधरी जट। रोशनी, वाह क्या स्टोरी घूमना है। मीन आई कांट एक्सप्लेन, ज़ुराक फायर से फ्लावर बन रहा है। ज़ुराक ना हो गया पुष्पा हो गया। इज़्ज़त के इमोशन, आई मीन जैसे आप एक्सप्लेन करिए। उफ़ दीदा क्या लिखती हो, कितनी खूबसूरत बना दिया आपने स्टोरी। बस दीदा प्लीज़ हैप्पी एंडिंग करिएगा, आपी जी आपकी बाकी नावल की तरह। हाँ जी इंशाल्लाह, बस टारगेट पूरा हो जाए। थैंक यू वेरी मच रोशनी फॉर योर लवली कमेंट। रोशनी, हाय ये मौसम, ये एपिसोड, इसको पढ़ने के बाद की खुशी एंड फीलिंग, हाय अल्लाह सुपर। मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है, पढ़ के मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, पूरे घर की नज़र मेरे फेस पे कि मौत आ जाए फ़ोन देख के, हंसी ना आए। बस कोई ना, होता है चलता है, दुनिया में ऐसी चीज़ें तो फिर होती रहती हैं। रोशनी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच रोशनी फॉर योर लवली कमेंट। यूडी, यार कितना अच्छा लिखती हो, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच यूडी। आई एम ह्यूमन ने दिल भेजे हैं और साथ में हाथ वाले इमोजी, थैंक यू आई एम ह्यूमन। सनी ताहिर, ज़बरदस्त, थैंक यू सनी ताहिर। हया ने भी दिल भेजे हैं, थैंक यू हया। वैम्पायर, फीकी सड़कों पे मैं एपिसोड का इंतज़ार करूँ, ला फिर आ गई एपिसोड वैम्पायर क्वीन, थैंक यू वैम्पायर क्वीन ने दिल भेजा है, थैंक यू वैम्पायर क्वीन। इकरातुल्लाह, सैड एंडिंग नहीं पड़ी जाती मेरी ज़िंदगी आगे बहुत सैड है। ओहो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को खुश करे। नहीं होएगी, बस टारगेट पूरा करो। थैंक यू इकरा अताउल्लाह। मियाँ वकार, ज़बरदस्त, थैंक यू मियाँ वकार। इकरा अताउल्लाह, बारिश तो पहले भी हुई थी, हैप्पी एंडिंग नहीं है तो आप बता दो, मैं आगे से नहीं पढ़ूँगी। नहीं आप पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ना आपने। थैंक यू इकरा। हुरैन मलिक, नहीं हम मासूमों का क्या कसूर, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए प्लीज़ जी इंशाल्लाह। थैंक यू हुरैन। नासरा परवीन, ऑसम, थैंक यू नासरा। कबीर हैदर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू कबीर हैदर। उबैद अली, आई एम फर्स्ट, अच्छा जी आज आप फर्स्ट हैं, थैंक यू उबैद अली। एजे ब्लैक ब्यूटी, बारिश में एपिसोड मज़ा दोबारा, अच्छा जी थैंक यू एजे ब्लैक ब्यूटी। आई एम ह्यूमन, थैंक यू फॉर द एपिसोड एंड स्टे ब्लेस, वेलकम। आई एम ह्यूमन, इज़्ज़त को पता चल गया है कि उसका मियाँ साइको है। पता लग गया लेकिन हाले तक वो समझने तैयार नहीं है इस चीज़ ਨੂੰ। थैंक यू आई एम ह्यूमन। लाविश सलोन, या ज़बरदस्त, आज की एपी बहुत ही कमाल थी, महबूब तो वाकई कदमों में आ गया। बस कुछ आ गया, कुछ आने की तैयारियों में है। थैंक यू लाविश सलोन। बुशरा आज़म, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, ये ज़बरदस्त चल रहा है नावल और बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ दिया है नावल को सिस्टर रीद शाह अरूसा को लेकर, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच बुशरा आज़म। अरीश अली, ज़बरदस्त, अब अरूसा की इज़्ज़त के पीछे पड़ जाएगी और वो अपना बदला ज़ुराक से ले, इज़्ज़त तो पहले ही हालात से सताई हुई है।
بس دیکھتے ہیں اب وہ کس طرح سے بدل لیتی ہے، کس سے لیتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ عریش علی ایسے رائٹس۔ وعلیکم السلام۔ قسط سٹارٹنگ سے بہت رومانٹک تھی، زراق صاحب کی بیکاریاں، اف یہ بندہ اور اس کا رومانٹک انداز۔ عزت بھی بدلنے لگی ہے، صبح صبح خود ہی زراق کا ڈریس نکال کے رکھا۔ عزت کو مطمئن اور خوش دیکھ کر اچھا لگا۔ عزت کا بھی خوشیوں پر حق ہے، بیچاری نے کتنا کچھ برداشت کیا۔ زراق صاحب نے بنا کوئی چون چرا کے عزت کا سلیکٹ کیا ہوا ڈریس پہن لیا۔ عزت کی مسکراہٹ، ناشتہ بھی خود لگوایا، زراق کے لیے چائے بھی بنائی۔ عزت اور زراق دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ زراق کو عادت ہو چکی ہے عزت کی بچی چائے پینے کی۔ ویسے کیا ہو جاتا اگر زراق عزت کو دیکھ کر تھوڑی سی اسمائل کر دیتا، اسے سی آف ہی تو کری تھی۔ ان دم شان کٹ جانی سی، ان دم اس موت نہ آ جاتی وہ ایسے کرتے تھے تو وہ بس ان دی شان چ گستاخی ہوئی نہیں سی۔ لیکن نہیں، یہ بندہ اکڑو مزاج گسیلا، اس نے ہاتھ اٹھا کر نیچے کرا لیا۔ ہاتھ ٹوٹ کے گر جانا تھا اگر اس کو ہلا دیتا تو پھر وہ اپنا بھی تو اس نے خیال کرنا نا۔ خیر غلطی زراق کی بھی نہیں ہے، اسے بدلنے میں وقت لگے گا۔ اب ایک دم سے انسان نارمل نہیں ہو سکتا، چیزوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے اور عادتیں تو مشکل سے چھوٹتی ہیں۔ آفس میں بھی زراق کو عزت کی یاد ستانے لگی۔ آہو بھائی زراق پہ یہ گانا سوٹ کرتا ہے، ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، لاکھ کر لے تو انکار سجنا۔ گاتے صحیح ہے۔ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کر دی، زراق کو افسوس بھی ہو گیا، وہ کچھ زیادہ اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہی ہے۔ تو شروعات ہے، آگے دیکھے گا زراق کرتا کیا کیا ہے۔ ڈرائیور کی بیوی تو اپنے شوہر پر شک کر رہی ہے، بیچارے کو ڈرے کہ اس کے شوہر پر جادو ہو گیا۔ زراق اپنی عادت کے برخلاف وہاں بھی بول پڑا۔ یہ روسا صدمے سے نڈھال ہوئی پڑی ہے، حالت دیکھنے والی تھی۔ اور چڑیل تو عزت کے پیچھے پڑ گئی۔ مجھے تو اچھی فیلنگز نہیں آ رہی ہے، ضرور کرے گی کچھ عزت کے ساتھ، بس زراق کا دل نہ ٹوٹے دوبارہ۔ بیچارہ پہلے ایک بار دھوکہ برداشت کر چکا ہے، باقی کس بہت انٹرسٹنگ تھی۔ تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولیسٹ کامنٹ۔ مومنہ نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو مومنہ۔ فیاض احمد، ہاں بہت اچھا، اب مزہ آئے گا آگے۔ ہاں جی مزہ تو واقعی آئے گا۔ تھینک یو فیاض احمد۔ محمد ابراہیم، ابھی میں بھی کر رہی ہوں آپ پر کالا جادو تاکہ 2 ایپیسوڈ دیا۔ میرے تے کرن دی بجائے ریچ تے کرو کالا جادو، 2 قسطیں دے۔ ابھی تو طبیعت خراب ہے تو وہ دوسرے ناول کی قسط نہیں لکھی جا رہی تو اسے تے کرو۔ تھینک یو محمد ابراہیم۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ صبا حبیب، زبردست، تھینک یو صبا حبیب۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو سائم وحید۔ محمد ارشمان آفیشیل، انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، تھینک یو محمد ارشمان آفیشیل۔ سید احمد، نائس ایپیسوڈ۔ زراق تو دیوانہ ہوتا جا رہا ہے عزت کا، زراق کا رومانس اف لولی، لیکن چاہے کتنا بھی بدل رہا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اپنے اصلی روپ کی جھلک دکھاتا رہتا ہے کہ میں وہی پرانا والا زراق ہوں، ذرا خوش ونگان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بات سنیں، نیچر کی نیور بی چینج، بندہ جدہ مرضی بدل جائے اپنی فطرت نہیں بدلتا، تو وہ اپنی فطرت دکھاندہ کدی کدی۔ پہلے تو صبح اٹھ کر اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ رات کو کچھ ہوا، جیسے برین واش ہو جاتا ہے، کوئی تصور نہیں۔ ویسے عزت کو بھی اب عادت ہو جانی چاہیے، ہر دفعہ ایسے ہی کرتا ہے، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے، بس ان دی یادداشت چلی جاندی ہے۔ عزت تو چلو تھوڑا پرسکون ہوئی، ورنہ بیچاری کی زندگی بہت مشکل ہے۔ ایک نہایتی انا والے انسان سے اس کی شادی ہوئی ہے، جس کی ہر چیز میں اس کی انا آ جاتی ہے۔ صحیح گل ہے، ناک ہی نہیں کھلوندی ہے دی، بندہ ناک ہی اتار کے پھینک دے اس کی۔ عزت ایسے کام کر کے اس کا خیال رکھ کر اسے دل میں جگہ بنا سکتی ہے، ہر چیز تو نوٹ کرتا ہے وہ، کہ آج عزت نے اس کا سوٹ نکالا، اس کی مسکراہٹ، اس کا سکون، اطمینان، سب وہ نوٹ کر رہا ہے۔ اور اس کا ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہنا خود بھی کرنے والا تھا، لیکن پھر وہی انا جو ہر دفعہ بیچ میں آ جاتی ہے اور ہر اچھے کام سے روک دیتی ہے۔ بس جو ہاتھ ہلا دیتا تھا، ہاتھ ٹوٹ کے گر جانا تھا، تو بس اس نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے خود کو روک لیا۔ اس سب باتوں سے اس نے زراق کے دل میں ہلچل مچا دی ہے، اس کے اپنے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ امپورٹنٹ میٹنگ اسے چھوڑ دی صرف عزت کے لیے، جبکہ بعد میں دماغ کہہ رہا تھا کہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرے وہ جو پاگل ہوئی جا رہا ہے۔ دل تو پاگل ہے، جبکہ نہ اس کا دماغ اسی سب کرنے کی اجازت دے رہا اور نہ اس کی انا۔ خود بھی وہ جھنجھلا رہا ہے اپنی کیفیت سے، بیچارہ کہاں پھنس گیا، رضیہ گنڈا جو پھنس گئی۔ اور سب ٹھیک چل رہا ہے، اس کے دل میں عزت کی جگہ بن رہی ہے، تو اینڈ وقت پر یہ ڈرائیور اور اس کی بیوی کی نانسنس کنورسیشن آ گئی، جس سے وہ عزت پر واپس شک نہ شروع کر دے۔ اچھا خاصا بدلا تھا وہ تھوڑا تھوڑا۔
اب ہر وقت اس کے دماغ میں یہی چلتا رہے گا، اور ویسے بھی اس کی جھوٹی چائے پی کر جائے بھی تو پیتا ہے، شک پہ مہر لگ جائے گی تو نہ پیے، وہ اس کو فورس کرتی ہے کہ میری جھوٹی چائے پی۔ عزت کا پھر سکون حرام ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف تو مسٹر زراق کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ عزت اس پر جادو کر رہی ہے، دوسری طرف عروسہ ملک عروسہ ملک عزت کو نقصان پہنچ جائے گی، اور زراق اس پر یقین نہیں کرے گا شاید، یا کہیں نہ کہیں اس پر شک کرنے لگے گا۔ لائف تھوڑی سیٹ ہو رہی تھی جو سیٹ ہونے سے پہلے بگڑ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں عروسہ ملک کیا کرتی ہے اور زراق کا اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور کیا موڑ لیتی ہے ان دونوں کی زندگی۔ یہ تو آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا، ابھی تو دونوں جا رہے ہیں ہنی مون دوتے تھے، حالے تو نہ ہنی مون انجوائے کرو۔ ویسے یہ شکر ہے کہ اس کی اچھی مومنٹس میں اس پر عارف نہیں آیا بس اس دفعہ عارف آتا اس نے عارف کی ویسے کچی مروڑ دینی تھی۔ تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولی کمنٹ۔ غزالہ انصاری امیزنگ نائس ایپی، تھینک یو غزالہ۔ چودھری جٹ نائس ایپیسوڈ، اللہ آپ کو زندگی دے، آمین، تھینک یو چودھری جٹ۔ سمرینہ خان، صحیح کہا آپ نے، سبسکرائبر کو رسپانس دینا چاہیے ڈیلی ایپیسوڈ کے لیے، بہت 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 شکریہ، ویلکم ڈیئر سمرینہ خان۔ رسپانس تو دینا چاہیے نا، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے، باقی جنہوں نے کیا وہ لائک کمنٹ شیئر کر دیں، تو پھر بندے کو ہوتا ہے کہ اس کی نا محنت وصول ہو گئی ہے، لیکن ادھر ہو بھائی کوئی حال نہیں۔ افشا، لو جی زراق پہ عزت کا جادو ہو گیا محبوب آپ کے قدموں میں بس ادھا ہی ہے، تھینک یو افشا۔ اینی فہد، ہی ویری انٹرسٹنگ، زراق بھی جادو کے بارے میں سوچنے لگ گیا، بس ادھر جو ہو رہا ہے نا انہیں یہی کچھ ہی سوچنا ہے، تھینک یو اینی فہد۔ اریبہ بلوچ، امیزنگ ناول ایپی، تھینک یو اریبہ۔ حماد شاہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر جگہ کی مسجدوں کی رونقیں بحال رکھے، آمین ثم آمین، تھینک یو تھینک یو حماد اللہ حماد شاہ، سوری استغفر اللہ، تھینک یو حماد شاہ۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ حماد شاہ، زراق تو پاگل ہے بھیا، اس کا دماغ بھی خراب ہے آہو ادھا ہی ہے۔ ہائے زراق تو گیا کام سے، تویز استغفر اللہ۔ بہت اچھی ایپی تھی، مزہ آ رہا ہے، اور روسا باجی کی بھی انٹری ہوگی، اب دیکھو کیا گند گھولتی ہے ان کی زندگی میں، کون نکلے گا ان کے گھر سے، آئی تھنک کوئی ملازم ہی ہوگا۔ زراق تو بیچارہ پہلے ڈسا ہوا ہے، اب دیکھو کیا بغیرتی ہونی ہے آگے، یار اس کا دل کر رہا ہے عشق میں ڈوب کے بچوں جیسی حرکتیں کرنے کا، لیکن ابھی تو اسے اپنے ہی عشق کا ہی نہیں پتہ۔ آج کی ایپی میں عزت جتنی پرسکون تھی، لگ رہا ہے کہ آگے کوئی طوفان آنے والا ہے سکون میں خلل ڈالنے، نائس فی الحال تو طوفان انہوں نال ہنی مون تو لے کے چل رہا ہے وہ تو دیکھو۔ تھینک یو ماچا۔ دانیال اشرف، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کدھر غائب تھی اتنے دنوں سے؟ کوئی کمنٹ ہی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایپیسوڈ زبردستی، تھینک یو دانیال اشرف۔ رفیق علی نائس، تھینک یو رفیق علی۔ سبحان ملک، زبردست، اب زراق کو نیا راستہ مل گیا عزت پر نظر رکھنے کا تھینک یو سبحان ملک۔ ایسے ہی ہے کچھ، انہوں نے دل بھیجے ہیں، مومنہ نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو ٹو بوتھ آف یو۔ ملک افضال، زبردست، تھینک یو ملک افضال۔ ماہی خان، آسم، تھینک یو ماہی خان۔ اے جے بلیک بیوٹی، کس بہت زبردست، سب سے پہلے پھڑکانا کسی کو نہیں ہے، بس یہ ٹارگٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ یار ہم سے ٹریننگ لی ہے چاقو چلانے کی، کوئی نہیں تسی یہ دیکھو ٹریننگ لیتی، ساڑھے کو پورا دا پورا 11ویں پہ دیکھ لیں گے سارے آنوں۔ ابھی تو زراق کی خوشیاں نصیب ہو رہی ہے، ابھی تو بیچارہ زن مرید بن رہا ہے، کیوں ویلن بن رہی ہے، ابھی تو ان کے بچے دیکھنے، ابھی تو اس زن نے دادا نانا بننا، ہائے ظالم رائٹر کی ظالم سہیلی، معصوم دھمکیاں حالے تو بیچارہ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہا انہیں، حالے دادا نانا کتنے بننا، بن جائے گا، دیکھتے ہیں نا، ابھی رسپانس بھی ہے نا۔ زراق جھوٹی چائے خود ہی پیتے پھر الزام، بیچاری عزت کے سر وہ کالا جادو کر رہی ہے، بس ہو دیتے کالا جادو ہی رہا ہے کچھ۔ عروسہ ملک پہلے کہا تھا یہ ڈائن سکون سے نہیں بیٹھے گی، اب دیکھا پٹاخہ پھوڑ دیا، چڑیل نے جاسوس پیچھے لگایا، خیر جاسوس پکڑا گیا تو اپنی خیر منائے۔ عبدال سلمان جتنی سیریس ہو کر زراق کی پرسنل لائف کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، میرا شک سلمان کی طرف گیا، یہی روسی باجی کا چمچہ ہوگا، خیر رائٹر نے یہی بھانڈا پھوڑ دیا، میرا تکا ایتھے ہی رہ گیا آہو اس نے بتا دیا، وہی تھا۔ سمندر کا سین عزت نے پہلی دفعہ دیکھا اور دیکھنا نصیب ہوا، زراق تو بچپن سے اکیلا، ماں باپ کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنایا، اس کی اکڑ غصہ سخت مزاج کی وجہ کوئی بنتا نہیں۔ زراق کو محبت ہوئی، وہ دردناک ماضی عزت کو بتایا نہیں اور چلے گئے۔ زن کو شیف کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند اور عزت کی آفر نہیں قبولی، اس کی جھوٹی چائے پیتا اور ایک بار عزت کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھائے، پکا زن مرید، کھانا کھایا ہوا بتیری دفعہ کھایا ہوا، پہلے کوک ہی رکھا ہوا تھا اس نے اس کو گھر پہ،
عروسہ باجی کمزوری ڈھونڈ رہی ہے، زوراق کی کمزوری عزت ہے، عزت پکڑے گی زوراق کی تڑپ دیکھنے لائق ہوگی، لگتا ہے اکڑ ٹوٹ جانے قیمتی انسان کو کھونے سے ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ نہ دیکھنا پڑے۔ ناول پیارا ہے، آخر ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اٹس اے بلیک بیوٹی فار یور لولیسٹ کمنٹ۔ جی تو گائز یہاں پہ جو ہمارے کمنٹ سیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، کیسی لگی کس بتائیے گا ضرور۔ ویسے شکر اللہ کا چل گیا، وہ میں نہیں تو دوسرے روم میں بھائی بیٹھا ہوا، وہاں سے ہاٹ اسپاٹ کے سگنل آ رہے ہیں نیٹ کے، نہیں تو آج مجھے تھا کہ آج کمنٹ سیشن ریڈ نہیں ہو پائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط بتائیے گا ضرور۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔